अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किस्सा इज़ार यूट्यूब चैनल। किस्सा इज़ार में दोबारा खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अतरूबा सिमाब। मैं आज आपके लिए लाई हूँ ए इश्क हमें बर्बाद ना कर, एपिसोड नंबर 14। एपिसोड को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना ताकि आपको हमारे मज़ेदार कहानियाँ नॉन स्टॉप मिलती रहें। चले अब चलते हैं नावल की तरफ। उनके घर पहुंचने तक सूरज गरूब हो चुका था। रक्षा उनके दरवाजे के आगे रुका। वो निकले, दरवाजे पे दस्तक दी। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुल गया था। मुराद सामने था। रसा को देखकर चंद लम्हों के लिए वो सकते में चला गया, फिर जैसे अचानक होश में आया हो। आप यहाँ? लहजे में दरजती थी मगर लिहाज अब भी कायम था। रसा ने सर झुका लिया। मुराद ने आगे से हटकर उनको अंदर आने का रास्ता दिया। कौन है मुराद? सफ़िया की आवाज़ आई थी। वो खुद भी बाहर निकल आई। सामने रसा था और साथ रोशनी, जिसकी गोद में बच्चा था। रसा बेख्तियार उनकी तरफ बढ़ा, उनसे लिपट गया। उसके रोने की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। रोशनी को लगा सर्दी उसकी हड्डियों में सरायत कर रही है। सर्दी ज़्यादा थी या शायद वो सारा मंजर उसके रोंगटे खड़े कर रहा था। जो सामने था उसे उस लम्हे रसा बहुत खुशनसीब लगा। वो जो माँ से लिपटा रो रहा था, जिसको माँ की खुशबू मिली थी, उसकी गोद, उसके हाथों का लम्स, उसकी आंखों की ठंडक, वो उस कायनात पर मौजूद सबसे खुशनसीब इंसान था जो अपने घर में खड़ा था अपनी माँ से लिपट कर। ये वही बच्चा था जो मेले में बिछड़ने के बाद माँ बाप को ढूंढ लेता है। ये भी होता है दुनिया में। कौन है? करमदाद ने आकर सवाल किया। अभी बारी आवाज़ रोशनी के कानों में पड़ी। सफ़िया रसा की पीठ थपथपा रही थी। वो उनसे अलग हुआ, बाजुओं को आंखों पर रगड़ा, आंसू साफ किए और उनकी तरफ बढ़ा, जो चेहरे पे संजीदगी लिए उसे देख रहे थे। क्यों आए हो? उन्होंने सवाल किया। अंदर से एक वो लड़की बाहर आई थी जिसको रोशनी नहीं जानती थी। अब्बा? वो उनके कदमों में ढेर हो गया। करमदाद खामोश थे मगर आंसू उनकी पलकों की बार फलांग आए थे। आंसू तो उसने अपने अब्बा की आंखों में भी देखे थे मगर उनके लफ्ज़ों में, उनके लहजे में धुतकार थी। यहाँ का मंजर अलग था। ठंड बहुत है, इनको अंदर लाओ, करमदाद कह के अंदर चले गए। रोशनी को लगा उसका जिस्म बर्फीले पानियों में जम चुका है। उसके चेहरे पे नील पड़ रहे थे। उसके होंठ सर्दी की शिद्दत से नीले हो गए। रसा ने आकर उसके साथ चलने को कहा। वो किसी रोबोट की मानिंद उसके साथ चल रही थी। रसा ने तैमूर को सफ़िया की गोद में डाला। अंदर काफ़ी गर्म था, कोयलों की अंगीठी दहक रही थी। रसा ने तैमूर को सफ़िया की गोद में डाला। सफ़िया ने उसे सीने से लगाया। मेरा रसा, मेरी जान। वो रो रही थी, तैमूर को चूम चूम कर उसे अपने साथ भींच कर। अम्मा? रसा उनके कदमों में बैठा उनकी टांगों पर सर रखे आंसुओं से रो रहा था। क्यों किया ऐसा तुमने? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम मेरा मान थे, मेरा गरूर। पहला शिकवा सफ़िया की ज़ुबान से फिसला। मुझे माफ़ कर दे अम्मा। कहाँ थे? इतनी देर क्यों की आने में? भटक गया था। अब खामोशी थी, वहाँ सिसकियाँ थी, आंसू थे और मुकम्मल सन्नाटा। भटकी तो मैं भी थी, हाथ तो मेरा भी छूट गया था। तो सज़ा सिर्फ मेरी क्यों? मैं गलती करके माँ बाप की नज़रों से उनके दिल से उतर गई। मुझे सर पे शफ़क़त का हाथ तक ना रखा। वो खुद से गोया हुई। वही लड़की चाय के कप ट्रे में उठाए लाई, पाँव पुराती गर्म चाय उसने मेज़ पर रखे और गायब हो गई। तैमूर को सुलाकर वो उसी कमरे में गई जहाँ वो सब मौजूद थे। करमदाद, सफ़िया, मुराद, रसा और वही लड़की जिसको वो जानती ना थी। मुझे माफ़ी चाहिए अब्बा। बात का आगाज़ रसा ने किया था। उसे मुकम्मल खामोशी थी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। आपने मेरी कोई बात भी नहीं सुनी। मैं क्या करता? उसने दुहाई दी। मेरी गलती है। करमदाद की आवाज़ उभरी। हम माँ बाप की गलतियाँ होती हैं, किसी वक्त में तुम भी समझोगे इन गलतियों की वजूहात, उन पे कायम रहने की वजूहात। बाप तो बन गए ना तुम। औलाद से उम्मीद रख लेते हैं वो हमारी ख्वाहिश का एहतराम करेगी, हमारी मुश्किल को समझेगी। बचपन से बड़े होने तक औलाद को हाथ का छाला बनाकर रखो तो ऐसी उम्मीदें सर उठा ही लेती हैं। हमें लगता है इतनी आसाइशों के बाद, उनकी मोहब्बत के बाद, औलाद के दिल में शायद कोई दो कौड़ी की इज्जत और एहतराम हो जो वो मान लें। रसा अपना होंठ शिद्दत से कुचला। उस दिन अगर मुराद मेरे झुके कंधे ना देखता, मेरा झुका सर, मेरी आंखों के आंसू, मेरी बेबसी, तो शायद वो भी कभी ना मानता नीलम के लिए। रसा ने एक निगाह मुराद पे डाली जिसके माथे के बल वो बासानी गिन सकता था। तुम्हें माफ़ी चाहिए। मैं बाप हूँ, माफ़ कर दूंगा। आज ना सही कल सही। बात पुरानी होगी तो उस पे गर्द पड़ जाएगी,
پھر نئے تعلقات کی بنیاد رکھی جائے گی۔ میں بے بس تھا ابا، وہ منت بڑے لہجے میں بولا۔ تمہیں نہیں لگتا ماں باپ کی محبت محبوبہ سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟ کیا ہوتا زیادہ سے زیادہ تم ناکام عاشق بن جاتے؟ پھر کرمداد کی بات پہ اس نے تذبذب کا شکار ہو کر انہیں دیکھا۔ مجھے آپ دونوں سے محبت ہے، بے حد ہے۔ رضا کی بات پر کرمداد ہنکارا بھر کر ہنسے۔ ہاں ہے نا، تبھی تو یہاں ہو۔ تمہیں یقین ہے یہاں سے تم خالی نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ کیا یہ خود غرضی نہیں؟ 400 لوگوں کے بیچ اس دن میں تنہا کھڑا انہیں یہ بتانے کی ہمت کہاں سے لاتا کہ میرا بیٹا عین نکاح سے پہلے کسی اور لڑکی کو بغا کر لے گیا؟ اس ماں کو کیا جواب دیتا جس کی بیٹی دلہن بنی بیٹھی تھی؟ اس لڑکی کو میں کن لفظوں میں تسلی دیتا جس نے نئی زندگی کے خواب سجائے تھے؟ اور سب سے بڑھ کر تمہاری ماں جس نے بیٹے کے سر پہ صحرا سجانا تھا۔ کیا اس اذیت کو، اس لمحوں کو تم مٹا سکتے ہو؟ کیا وقت دوبارہ پلٹ سکتا ہے؟ رضا نے سر جھکایا تھا۔ کچی عمر کا عشق پکی عمر کا روگ بن جاتا ہے۔ یہ روگ یوں ہی نہیں بنا پچھتاوے ناک کی طرح چھوڑتا ہے۔ جو اثر بن جاتے ہیں انسان کی خوشیوں کو، اس کے سکون کو سالم نگل جاتے ہیں۔ کچھ غلطیاں تم بھی کر بیٹھی اور یہ لڑکی بھی جو تمہارے پہلو میں بیٹھی ہے۔ آج ماں کی میت پہ 2 آنسو نہیں بہا سکی، کیا یہ پچھتاوا کسی ناک سے کم ہے؟ اسے چھوڑ گئی تھی، دوبارہ معافی مانگنے قابل ہی نہ رہی، کیونکہ ماں ہی نہیں رہی۔ روشنی کے آنسو اس کے گال بھگو رہے تھے۔ تم لوگ چاہو تو یہاں رہو، نہیں تو جب چاہے آؤ جاؤ۔ اس گھر کے دروازے تم دونوں پہ کھلے ہیں، اس بچی کو ہم سے شکایت نہیں ہوگی کبھی بھی۔ وہ کہہ کر چلے گئے تھے، آواز میں لہجے میں ناراضی برقرار تھی۔ جاؤ تم لوگ آرام کرو، بہت رات ہو گئی ہے، ٹھنڈ بھی بہت ہے۔ صفیہ بھی ان کو کہہ کر اٹھ گئی، مراد اور نیلم بھی ان کے پیچھے پیچھے۔ رضا نے روشنی کی گود میں پڑے اس کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ دونوں کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھی۔ روشنی نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے سے سرکایا اور اٹھ کر چلی گئی۔ رضا نے ساکت ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا اور برق رفتاری سے اس کے پیچھے گیا۔ وہ آ کے تیمور پہ کمبل سیدھا کر رہی تھی۔ روشنی، رضا نے پکارا۔ روشنی نے اسے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا؟ اس کے سوال پہ ایک لمحے میں روشنی نے اسے پلٹ کر دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس نے سوال کو حیرت سے دہرایا۔ سب تباہ ہو گیا۔ تم پوچھتے ہو کیا ہوا؟ تم دھواں نہیں دیکھ رہے جو میری آنکھیں جلا رہا ہے؟ وہ آگ تمہیں نظر نہیں آتی جس سے میرا سینہ جل رہا ہے؟ وہ رو رہی تھی۔ سب کچھ تم نے کیا، تمہیں پھر بھی معافی مل گئی، یہاں آنے جانے یا رہنے کی اجازت بھی مل گئی، اور میں کہاں کھڑی ہوں رضا؟ کہاں؟ میری ماں یہ وصیت کر کے مری کہ اس کے جنازے میں بھی میں نہ شرکت کروں۔ وہ تڑپ رہی تھی۔ یہ درد محسوس ہو رہا ہے تمہیں میرا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں روشنی، ہاں میں محسوس کر سکتا ہوں، بے حس نہیں ہوں، تمہیں چاہتا ہوں۔ تو کیا تمہارا درد مجھے محسوس نہیں ہوگا؟ تمہارا دل یہاں دھڑکتا ہے روشنی۔ اب اس نے اپنے سینے پہ انگلی رکھ کے اشارہ کیا۔ میں کیسے ان دھڑکنوں کے تلاطم سے بے خبر رہ سکتا ہوں؟ تم میرا سکون ہو، میری زندگی ہو، میں تمہارا مجرم ہوں۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ ہاں مجرم ہو، جب میں انکار کر چکی تھی تو کیوں پھر سندیسہ بھیجا؟ کیوں کہا تم مر رہے ہو؟ کیوں کہا آخری سانس تک میرا انتظار کرو گے؟ تم کچھ نہ کہتے۔ آج شاید میری ماں زندہ ہوتی، آج شاید میں سر اٹھا کر اپنے بھائیوں کے سامنے کھڑی ہوتی، آج شاید میں حق سے اپنے باپ کے کندھے پہ جھول کر اپنی بات منوا رہی ہوتی۔ وہ رو رہی تھی۔ مجھے اس محبت نے برباد کر دیا۔ کیا یہ یوں ہی برباد کرتی ہے؟ مل جائے تب بھی، نہ ملے تو بھی۔ دیکھو نا، آج یہ ہاتھ دیکھو، خالی رہ گئے۔ میرے سر سے سایہ اٹھ گیا۔ دعاؤں میں اٹھنے والا ہاتھ منو مٹی تلے جا سویا۔ میں اس کا آخری دیدار بھی نہ کر سکی۔ دیکھے نا کیسے برباد کیا مجھے اس محبت نے۔ اس کے سینے سے لگی تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ سب چھن گیا، سب کچھ۔ وہ اس سے الگ ہوئی، بیڈ کے کونے پر ٹک گئی۔ کیسی پٹی بن جاتی ہے نا آنکھوں پہ، سوائے محبوب کے کچھ دکھائی نہیں دیتا، کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ بے خوف بن جاتا انسان، خود غرض، عزت ذلت، اچھائی برائی سب مٹ جاتی۔ کیا یہی عشق ہوتا ہے؟ کانچ سے نازک لڑکیاں جب خواب بنتی ہیں تو کیوں نہیں سوچتی یہ نازک ہیں؟ موسموں کی سختی، آندھی طوفان کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتے، ٹوٹ جاتے ہیں۔ ان کی کرچیاں ساری عمر آنکھوں میں چبھتی ہیں۔ گھر سے باہر نکلا قدم واپسی کے سارے راستے مٹا دیتا ہے۔ پلٹ کر آؤ تو سب اجنبی، سب بیگانہ ہی جاتا ہے۔ وہ بھی جس کو مان سے ہم اپنا کہتے ہیں۔ واپسی کا کوئی در، کوئی کھڑکی ان جگہوں میں نہیں کھلتی جو ہم چھوڑ کر جاتی ہیں۔ رضا اس کے قدموں میں بیٹھا اسے سن رہا تھا۔ وہ بول رہی تھی،
آج اس گھر میں قدم رکھا تو وہ بیگانہ لگا، مجھے لگا ہی نہیں میں وہاں پل کے جوان ہوئی۔ وہاں میری ہنسی گونجی، وہاں میرا کوئی نقش نہیں تھا، کوئی بھی نہیں۔ وہ رسا کو دیکھ رہی تھی، کچھ گناہوں کی معافی نہیں ملتی اور وہ گناہ کر بیٹھی۔ وہ ہنس کر بولی، اب ساری عمر سجدے بھی کروں تو ماں نہیں ملے گی جس کے قدموں میں سر رکھ کر معافی مانگوں، وہ گود نہیں ملے گی جو میرے آنسوؤں کو خود میں جذب کر لے۔ اب پچھتاوا بچا ہے، مجھے ایک نہ ختم ہونے والی اذیت اور پچھتاوے کے ساتھ جینا ہے۔ اب ہو سکتا ہے میں تم سے محبت نہ کر سکوں، مجھے محبت سے نفرت ہو رہی ہے۔ اس کے آخری جملے نے رسا کا سکون غارت کر دیا تھا۔ روشنی، ایسا مت کہو، ابھی تم اداس ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، دیکھ لینا ہم پہلے کی طرح ہنسیں گے، خوش رہیں گے۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اگر میرا دل تمہارے سینے میں دھڑکتا ہے تو تمہیں محسوس ہو جائے گا۔ پچھتاوے کے استھے نے محبت کو نگل لیا سالم۔ اس کی آنکھوں میں درد تھا، اذیت تھی، بے بسی تھی، وحشت تھی، خوف تھا۔ رسا کو بے اختیار اس پہ پیار آیا۔ اس نے اس کو سینے سے لگایا۔ وہ خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ وہ لوگ اگلی صبح واپسی کی ٹرین میں بیٹھ کر واپس لوٹ آئے تھے۔ روشنی خاموش تھی، غیر معمولی طور پہ خاموشی، اس کی آنکھ سے ایک بھی آنسو ٹپکتے نہیں دیکھا تھا۔ رسا نے ہاں، اس کی آنکھیں بنجر ضرور ہو چکی تھی، خالی ویران، جہاں کوئی جذبہ نہیں تھا، کوئی چمک نہیں تھی۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔